درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایصال ثواب کے کتنے فائدے ہیں۔ جو بندہ جس کے لیے بھی جو پڑھے، ہمیں یہ لگتا کہ شاید ہم نے بہت تھوڑی سی کوئی چیز چھوٹی سی پڑھی ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی جس مرحوم یا مرحومہ کی نیت سے پڑھا جاتا اس کو کتنا پہنچاتا ہے، یہ اندازے سے باہر ہے۔ ایک بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرے، یہی بتا رہا تھا۔ قبرستان کے پاس سے جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا، قبرستان کے پاس سے جو بندہ بھی گزرتا، اور پتہ سب کو ہی رہتا کہ یہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، خاندان والے بھی ہوں گے، ان بزرگ کا گزر بھی قبرستان کے پاس سے جب ہوا تو انہوں نے مرحومین یا مرحومات کے ایصال ثواب کی غرض سے کچھ پڑھ کر دم ایصال ثواب کر دیا اس کو۔ جس طرح سے آپ اگر قبرستان کے پاس سے کبھی گزریں، اور گزرنا ہوتا ہی ہوگا، دن میں پتہ نہیں کتنے چکر قبرستان کے پاس سے لگتے ہوں گے، قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے اگر صرف 3 بار قل ہو اللہ شریف بھی بندہ پڑھ دے اور اس کا ثواب سارے مردوں کو پہنچا دے، قبرستان کے پورے قبرستان کے سارے مردوں کو، تو وہ سارے مردوں کو اتنا ہی ثواب کہ جتنا ایک کے لیے آپ پڑھو گے جتنا اس ایک کو ملے گا، اگر سب کی نیت سے پڑھ رہے ہو تو سب کو بھی اتنا ہی اتنا ملتا۔ وہ بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرے، گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار قبرستان میں تو سبھی لوگ دفن ہوتے ہیں، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کچھ تلاوت کیا اور نکل کر گزر کر چلے گئے۔ رات کو اپنے گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی، بستر پر آرام کیا، سو گئے، اور جب بستر پر آرام کرنے کے لیے اور لیٹے اور سوئے، نیند آئی تو دیکھتے کیا ہیں کہ جس قبرستان کے پاس سے یہ گزرے ہیں اور جس قبرستان کے مرحومین کے لیے انہوں نے کچھ پڑھا ہے، اسی قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ قبروں سے مردے نکل کر بھاگ رہے ہیں، اپنی قبروں سے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ سارے کے سارے، ہر کسی کو جلدی ہے کہ میں نکل کر فلاں جگہ پر جلدی پہنچ جاؤں۔ ہر بندہ اس تلاش و جستجو میں ہے قبرستان کا، اور اپنی قبر سے اٹھ کر کہیں بھاگ کر جا رہے ہیں، بڑی جلدی میں ہے۔ اس پوچھنے والے نے، اس اللہ کے بندے نے پوچھا کہ بھائی تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ اور اسی قبرستان میں ایک بندے کو ایسا دیکھا کہ سارے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں آرام سے لیٹے، اپنی قبر میں یہ آرام سے ہیں۔ بھاگنے والوں کو تو نہیں روکا، انہوں نے کہا تم جاتے ہو جاؤ۔ اس بندے کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی حضرت سب لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کسی پڑھنے والے نے، قبرستان کے پاس سے گزرنے والے نے ان کے لیے کچھ پڑھا ہے، کسی نے کچھ ایصال ثواب کیا ہے، ان کے لیے کچھ پیش کیا گیا ہے۔ جو میں نے حدیث ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی کہ جس بندے کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے اس کا پورے کا پورا ثواب جس کے لیے پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر تک پہنچاتا ہے۔ اب بندے نے پوچھا کہ تم سب کے سب کہاں بھاگ رہے ہو اور کہاں نکلے جا رہے ہو؟ اور یہ اکیلا بندہ ہے، پوچھا یہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ سب اپنی اپنی قبروں سے جا رہے ہیں۔ تو کہنے والے نے بتایا، اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے لیے کسی نے کچھ پڑھا ہے، انہیں اپنی حصہ اور اس کی دعاؤں میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے یہ جا رہے ہیں، اپنی قبروں سے اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پڑھنے والے نے جو پڑھا ہے اس سے اپنا حصہ جلد سے جلد حاصل کر لے۔ اب کہا گیا کہ بھئی ان کو حصے کی ضرورت ہے، کیا دعاؤں کے حصے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے؟ پوچھا کہ تم آرام سے یہاں بیٹھے ہو، ان سب کو ضرورت ہے، آپ اپنی قبر میں آرام سے بیٹھے ہو، کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو کہتے ہیں ضرورت مجھے بھی ہوتی، لیکن میرے پاس میں ایک بونس پوائنٹ ہے۔ کہا کیا بونس پوائنٹ ہے؟ کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے پیچھے اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا دیا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے۔ میرا بچہ چوراہے پر چپل کی دکان چلاتا ہے اور جب گراہکوں سے فری ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کے
ہوتا ہے جب میرا بچہ وہ قرآن پڑھتا ہے, اس قرآن کا ثواب وہ بچہ مجھے پہنچاتا ہے, تو مجھے اس کی دعاؤں سے اور اس کے قرآن سے اتنا مل جاتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے سمجھ لیا. اب ان کا صبح کو جب آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یار مجھے رات یہ خواب دکھا تھا, اور پھر دکھا بھی اپنے قبرستان کے تعلق سے ہے, اپنے گاؤں کے تعلق سے, پھر فلاں چوراہے پر دکان, چپل کی دکان دیکھتا ہوں, کیا خامخواہ کی بات ہے یا خواب سچا ہے. یہ اٹھے اور اس چوراہے پر کہ جو چوراہا بتایا گیا تھا اس چوراہے پر یہ پہنچے, اور انہوں نے دیکھا تو واقعی میں ایک چپل کی دکان ہے, اس پر ایک بندہ بیٹھا ہے, اور وہ جب تک ہے گراہکوں کو دیکھتا ہے, اور جب گراہکوں سے فری ہوتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ صاحب سمجھ گئے کہ واقعی میں اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو سکون قبر میں مل رہا ہے, یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, سکون قبر میں مل رہا ہے. اسی لیے اگر آپ سبحان اللہ کہو یا سورہ فاتحہ پڑھو یا سورہ اخلاص پڑھو گے آپ یہاں, لیکن حجن صاحبہ کو اس کا ثواب اور اس کی وجہ سے سکون اپنی قبر میں ملنے والا ہے. عزیزان گرامی, اب اگلی مرتبہ پھر گزر ہوا, کچھ دن کے بعد پھر ان کا گزر ہوا, بزرگ کا قبرستان کے پاس سے گزرے, اور گزرنے کے بعد انہوں نے پھر وہی کچھ معمول کے مطابق جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. اب پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہے, رات کو پھر وہی خواب ہے. اب سب کے سب وہی قبرستان کے مردے ہیں, اپنی اپنی قبروں سے سب اٹھ کر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں بھاگ رہے ہو, اور آج وہ بھی بھاگ رہا جو پہلے بیٹھا تھا آرام سے, آج وہ بھی بھاگ رہا اپنی قبر سے نکل کر. پوچھا, اسے ہی پکڑ لیا, وہ جانتا تھا اس سے پہلے بات ہو چکی تھی, اس کو پھر پکڑ لیا. پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بھائی کسی پڑھنے والے نے کچھ پڑھا ہے, دعائیں کرنے والوں نے دعائیں کی ہیں, اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں. تو کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ رہا ہوں, آج مجھے بھی ضرورت ہے. کہا پچھلی مرتبہ تو تم نہیں بھاگ رہے تھے, سب بھاگ رہے تھے, تم آرام سے بیٹھے تھے, آج تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتے ہیں پچھلی بار جب تم نے دیکھا تھا اور میں اپنی قبر میں آرام سے بیٹھا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی بار میرا بچہ اپنی دکان میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا تھا, لیکن اب وہ بیٹا رخصت ہو چکا ہے, اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, وہ بیٹا نہیں رہا. تو جس طرح سے آج انہیں ضرورت ہے اسی طرح سے آج مجھے بھی ضرورت ہے. تو بندے کو, ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرے لیے کوئی کچھ پڑھ کر بھیجے. اگر آپ درود شریف بھی پڑھ کر بھیجو گے نا تو اس کا ثواب بھی الحمدللہ اتنا ہوگا کہ ان کے قبر میں ان کے سکون کے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے اگر ایصال ثواب نہ کر سکے, کچھ پیش انہیں نہ کر سکے, اپنی دعاؤں میں انہیں یاد نہ رکھ سکے, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا کمبخت بیٹا نہیں ہوگا کوئی بھی. بہت بڑا کمبخت ہے وہ آدمی جو اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھ سکے. قرآن نے تعلیم دی ہے دعاؤں کی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے رب سے جب دعائیں کرو, وقر, جہاں فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, عبادت رب ہی کی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا, اچھائی والدین کے ساتھ کرنی ہے, اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنی. میرا مقصد والدین کے حقوق بیان کرنا نہیں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ والدین کو کتنی مشکلیں اٹھا اٹھا کر والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی
कितना ही कुछ वालिदैन के वालिदा के लिए कितना ही कुछ करके चला जाए और वो सोचे मैंने बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया उसने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, एक सिहाबी उनके पास में पुटलिया में कुछ था। वो पुटलिया में क्या था, वो एक टोकरी उन्होंने बना रखी थी कपड़े की, और उसमें वो अपनी वालिदा को बैठाकर अपने मुल्क से पैदल लाकर हज के तवाफ करा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इसमें? कहते हैं या रसूलल्लाह, वालिदा को बैठा के हज कराया मैंने इसमें, और मैं अपने मुल्क से चलूं, मैंने बड़ी खिदमत की है, क्या मेरी वालिदा के कुछ हुकूक मुझसे अदा हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी वालिदा को जो तेरी विलादत के वक्त में दर्दे ज़हमे एक चीख निकली थी, उस एक चीख का भी बदला नहीं हुआ अभी। दर्द बड़े डेंजर होते, जिनको दर्द होते हैं उन्होंने, पेट में हमारे तुम्हारे दर्द हो जाए तो तकलीफ का एहसास होता है कि दर्द क्या चीज है, लेकिन हकीमों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा तकलीफ दे और सबसे बड़ा कोई दर्द है, एक्सीडेंट का नहीं है वो, सर फटने का नहीं, आंख फटने का नहीं, पेट फट जाए उसका भी नहीं, वालिदा को जो बच्चे की विलादत के वक्त में तकलीफ होती है वो दर्द सबसे बड़ा। और फिर आप देखो इतनी तकलीफें उठा रही, अल्लाह के कानून है, आप देखें तो जी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है और खुशी से वालिदा बर्दाश्त करती है। दर्द ना पड़े तो टैबलेट दी जाती है कि दर्द पड़ें, क्योंकि दर्द पड़ेंगे तो फिर जो है इनके घर में खुशी आएगी। हाँ, अब आप गौर तो करते चलें कितनी मुश्किलें वालिदा उठाकर, और फिर आप देखते होंगे, कॉमन सी बात ले लो, वालिदा अगर बच्चे को लेकर किसी कपड़े की दुकान पर चली जाए तो मेरे प्यारे अपने बच्चे के ना जिस्म पर कपड़े लगा लगा कर देखती है कि ये कपड़ा मेरे बच्चे को इस तरह से, ये कपड़ा मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, देखती है नहीं देखती है। बाप हो या वालिदा हो, बाप अगर पहुंच जाए तो बाप भी देखता, दुकानदार से कहता क्या मैं अपने बच्चे के जो है देख लूं लगा लगा कर, इस तरह से लगा लगा कर अपने बच्चे के जिस्म पर देखते हैं कि मेरे बेटे को ये सूट करेगा नहीं करेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी बच्ची को ये सूट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, उसके जिस्म पर लगा लगा कर देखा जाता है। बचपन में यही मामूल, जब तक बच्चे खुद खरीदने के लायक ना हो जाएं, वालिदैन 12-13 साल तक अपने बच्चे के साथ यही मामूल करते, लेकिन पैदाइश के वक्त में तकलीफें सही 12-13 साल तक देखते रहे, उसके बाद जब खुद लेने लायक हो गया तो इसने खुद भी खरीदे, पैसे वालिदैन ही देते रहे, वालिदा ने भी देखे, वालिदैन ने भी देखे, इतनी मुश्किलें उठाई, कभी इन वालिदैन को भी किसी आदमी ने देखा कि ये बच्चा इन वालिदैन को ले जाकर अपने बाप के या अपनी माँ के पास सूट लाकर उस माँ को लगाकर दिखाता हो या बाप के जिस्म पर लगाकर दिखाता हो, मेरे बाप को ये सूट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? कभी कोई वालिदैन बेचारा इस रवैये का मुस्तहिक नहीं हो पाता। वालिदैन के साथ बच्चे को इस तरह से रहना चाहिए, चाहे भले से बड़ा हो जाए, अपने खुद बच्चों वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन रवैया ये रखे कि जिस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे जब शैतानी करते हैं ना तो चांट मार देता आदमी अपने बच्चे को चांट लगा देता है और उसे पता है कि ये कुछ नहीं करेगा, गलत चीज से अगर मैं इसको चांट मारकर रोकूंगा तो खाली ये 2-4 आंसू बहाएगा और रुक जाएगा, ये कहेगा कुछ नहीं। इसी तरह से जिंदगी के किसी मरहले पे तुम पहुंच जाओ, लेकिन वालिदैन के सामने हमेशा वही 5-6 साल का बच्चा बनकर रहो। आज बच्चा थोड़ा होशियार होता है ना तो वालिदैन को डर लगने लगता है कि यार बच्चा बराबर का हो गया, कहीं हाथ ना उठा दे। ये डर क्यों सताता है? वालिदैन की खिदमत में कोई कमी रही नहीं, मिजाज ऐसे बन गए लोगों के, गैरों की सोहबतों में उठ कर, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, रह रहकर गलत सोसाइटियों में उठ बैठकर ऐसा माहौल बना लिया कि वालिदा अगर कुछ कहे तो उसको भी डर लग रहा बेटे से,
اور والد کچھ کہے تو اس کو بھی بیٹے سے ڈر لگ رہا آج. لیکن ان کی اہمیت کو کون جانتا. ایک بزرگ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا باپ اور بیٹا دونوں ایک جیسے, بالکل ہم شبیہ ہیں, شکلیں بالکل باپ کی بیٹے کی شکل ملی جاتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کہتے نہیں ہے بالکل ایسا جیسے بنایا باپ, اس میں ناک دیکھو تو باپ کے جیسی ہے, ہاتھ دیکھو تو باپ کے جیسے ہیں, بول چال دیکھو, نقشہ جو ہے جسمانی وہ بالکل باپ پر گیا اپنے بیٹا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا دو لوگ آئے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں. کہا کہ میں نے باپ اور بیٹے بہت دیکھے لیکن تم جیسا ہم شبیہ باپ بیٹا نہیں دیکھا میں نے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اتنا کہا تو حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا اس بندے نے, یا امیر المومنین, اس سے بھی زیادہ حیرت آپ کو اس بات سے ہوگی کہ یہ پیدا کیسے ہوا, اور اس کی ولادت کا جب ذکر سنو گے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو حیران وہ بات کرے گی. کہا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں جی تجارت کے وقت میں, تجارت کا دور, تجارت کرتے تھے پہلے لوگ, تو تجارت بڑی مشکل تھی اس دور میں. اب تو اتنا ایزی ہو گیا, سامان ڈالو, پیکنگ کرو, پرچے میں لپیٹو اور اس پہ جو ہے نا وہ پرچہ چپکاؤ, ایڈریس ڈالو اور ڈال دو کوریئر میں, جس کو جہاں چاہیے وہاں مل جائے گا, پیسے آپ کو مل جائیں. لیکن اس وقت میں سامان لینا, لادنا, 2 مہینے کے سفر, 3 مہینے کے سفر ایک طرف سے کرنا, سامان خریدنے کے لیے بھی اور سامان بیچنے کے لیے بھی. وہ بندہ کہتا امیر المومنین میں ایک تاجر تھا, میری شریک حیات میری بیوی کے شکم میں تھا یہ اس وقت بچہ. یہ جب یہ بچہ اس وقت بیوی کے شکم میں تھا, اپنی ماں کے بدن کے اندر تھا, بطن کے, میں تجارت کے لیے اپنے کام سے نکلا. تو اکیلی بیوی تھی, میرا پہلے ہی بچہ تھا یہ. تو میری بیوی نے رخصتی کے وقت مجھ سے کہا, میں جب رخصت ہو رہا تھا تو کہا کہ یہ آپ کی امانت میرے شکم کے اندر ہے, آپ اس امانت کو اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, پتہ نہیں آپ لوٹ کر آؤ گے یا نہیں آؤ گے, یا ہم آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے. لمبے سفر ہوتے تھے, دن 2-4 دن کے نہیں, اور پھر فون نہیں, ٹیلی گرام نہیں اس وقت کہ پتہ لگ جائے کہ بھئی انتقال ہو گیا, آپ نے فلائٹ سے سفر کر لو, جلدی سے جلد کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ. پہلے بڑی مشکلیں تھیں, لوگ انتقال کر جاتے تھے, 2 سال بعد خبر ہوتی تھی بڑے قریبی لوگوں کو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. خبر دینے والے نہیں, کیونکہ پتہ خبر دینے والے کے پاس جب تک خبر پہنچے گی جب تک ان کے جنازے کا پتہ نہیں, بھی ہڈیاں بھی باقی ہوں یا نہ ہوں. وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا, دروازے تک بیوی نے رخصت کیا اور دروازے تک بیوی ساتھ آئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شوہر چھوڑ کر جا رہے ہو, شکم کے اندر امانت ہے, تمہیں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں, تکلیف کے وقت میں میرا سہارا کون ہوگا. تو کہتے میں نے رخصتی کے وقت, اپنے رخصت ہوتے وقت میں نے اپنی بیوی سے جملے کہے کہ میں اس اپنی امانت کو اپنے رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنی اس امانت کو اپنے رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم سے وہ بندہ عرض کرتا, حضور میں تو نکل گیا گھر سے, 7 مہینے مجھے لگ گئے رخصت ہونے میں, ادھر سے واپس تجارت میں سے آنے میں. 7 مہینے کے بعد جب میں نے آ کر دیکھا تو اپنے گھر کے دروازے پر میں نے لوک پایا, بند ہے دروازہ, گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. اب گھر میں کوئی نہ ہو, بیوی ایک بڑی مشکل سے ملی بیچارے کو, اچھی بیویاں ملنا بھی بڑا مشکل ہے اس دور میں. اللہ تعالیٰ اچھی بیویاں عطا فرمائے, جن کی نہیں ہے, جن کی ہیں ان کو اچھی بنا دے. ورنہ لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے شادیوں کے بعد پچھتاتے ہیں, بولے یار بڑی جان آفت میں آ گئی, شادی سے پہلے ہی صحیح تھے اکیلے. اللہ رب العزت سب کی زندگیاں بہتر فرمائے. وہ بندی رخصت ہو, اب جب اس نے گھر آ کر دیکھا تو دیکھتا ہے دروازہ بند ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے.
उसने अपने हमसाये का, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, पूछा कि भाई मेरी बीवी थी, मैं बीवी को छोड़कर गया था, कहाँ है? तो उस पड़ोसी ने जब जुमले कहे, इस बंदे के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहता है कि तुम्हारी बीवी जब तुम छोड़कर गए थे तो वो उम्मीद से थी, जब उनका वक्त आया तो वो दर्द-ए-ज़ह, जो विलादत की तकलीफ होती है, शिद्दत होती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, कितनी इंतकाल कर जाती हैं आज भी, इंतकाल कर गई। अब जिसके साथ कोई ना हो, जिसकी कोई औलाद ना हो, एक अकेली बीवी, और उसको भी छोड़कर वो चला गया। 7 महीने बाद अपने घर आया और दिल में तमन्नाएं ये लिए था, बेटा हुआ होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी हुई होगी तो ये नाम रखूंगा। बेटे के हिसाब से भी तोहफे लेकर चला है, बेटी के हिसाब से भी तोहफे लेकर चला है, कपड़े भी साथ लेकर चला है कि बेटा पैदा हो गया होगा या बेटी पैदा हो गई होगी। अमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले जो करके आया हूं वो होगी मेरे घर में, मैं उसका कुछ ना कुछ सोचता है। रास्ते में यही ख्याल है, खुशी खुशी बेचारा घर को लौटा है कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चे का ये नाम रखूंगा, अपनी बेटी हुई तो उसका ये नाम रखूंगा, बीवी को ये तोहफा दूंगा, बीवी को ये तोहफा दूंगा, बेटे को ये तोहफा दूंगा। और आते ही जिसको खबर ये सुनने को मिल जाए कि तेरा बेटा या तेरी बेटी जो आने वाली थी दुनिया में, उसके आने की वजह से न वो आ सकी, और वो तो आई नहीं, लेकिन अपनी वालदा को भी अपने साथ लेकर चली गई, उसका भी इंतकाल होगा। उस बंदे के दिल पर क्या बीती होगी? 7 महीने जो अपनी फैमिली से दूर, फिर दिल में ये तमन्नाएं लिए कि घर में कोई बच्चा होगा, उस बच्चे का ये नाम रखूंगा, 1000 अरमान दिल में लिए हुए चला है वो। लेकिन जब घर आता है, हजरत उमर फारूक आजम भी सुनकर हैरत में है कि हैं ऐसा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैंने पूछा कि बताओ मेरी बीबी शरीक हयात की कब्र कहाँ है? एक बंदे ने मेरी निशानदही की और बताया कब्रिस्तान जाकर के ये आपकी बीवी की कब्र है, यहाँ आपकी बीवी दफन है। मैंने वहां दुरूद फातिहा जो भी पढ़ना था मुझे पढ़ा, मैं आ गया, मैंने जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी। दिल बार बार ये कह रहा था कि चल कब्रिस्तान, चल कब्रिस्तान। ईशा के बाद अपने बिस्तर पर भी लेट गया, लेकिन दिल में फिर भी ख्याल यही था कि चल कब्रिस्तान, तेरी बीवी वहां है, तू यहां क्या कर रहा है? तेरा बेटा भी वही है या तेरी बेटी भी वही है, चल कब्रिस्तान। तो कहते हैं जब दिल पर काबू ना रहा, आंखों से आंसू बहने लगे, अपने बिस्तर से उठा, रात ही में कब्रिस्तान पहुंच गया। और जब कब्रिस्तान पहुंचा तो देखता क्या हूं कि मेरी बीवी की कब्र से शोले निकल रहे हैं, आग जल रही है। अब ये बंदा देखकर और हैरत में कि यार बीवी तो मेरी बड़ी नेक थी, ये हैरत में पड़ गया। बीवी नेक थी मेरी, नमाजों की पाबंद थी, बापर्दा खातून थी, कोई खराबी कोई बुराई मेरी बीवी में नहीं थी, मेरी वफादार थी मेरी बीवी। उसका कोई अमल मुझे ऐसा नहीं लगता जिसकी वजह से वो कब्रिस्तान में अजाब में गिरफ्तार हो। लेकिन ये कब्र के अंदर आग के शोले कैसे भड़क रहे हैं? कहते हैं मैंने ना मजबूर होते हुए भी कब्र खोद डाली कि देखता हूं क्या होगा। मोहब्बत अंगड़ाइयां मार रही थी। कहते हैं बस मैं खोद क्या रहा था, मुझे वहां से घर से पूरा दिन जो दिल में ये तमन्ना थी चल कब्रिस्तान, कब्र के पास चल, कब्र के पास चल। मैं जा नहीं रहा था, मुझे कोई लेकर जा रहा था, और मैं कब्र खोद नहीं रहा था, मुझसे कब्र कोई खुदवा रहा था। जाहिर सी बात है कोई भी काम होगा तो वो किसी मसलहत के तहत ही होता। कहते हैं मैंने मजबूरन, दिल में ये भी था कि यार कितने दिन इंतकाल हुए, कब्र खोदूं ना खोदूं। लेकिन जब बीवी नेक, बीवी पर यह यकीन कि मेरी बीवी में कोई गलती तो खामी तो थी नहीं, मेरी बुराई बीवी के अंदर कोई बुराई तो थी नहीं। कहता है कि मैंने कब्र खोद ली, और जब कब्र खोद कर देखी तो देखता क्या हूं कि मेरी बीवी का जिस्म बिल्कुल सही सालिम है और कब्र के अंदर आग नहीं है। बीवी अलग कफन में लेटी हुई अपने मरी हुई है, अपने कफन में सही सालिम है, और उसके साथ में उसके बराबर में एक बच्चा कब्र के अंदर खेल रहा। सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर बच्चा खेल रहा है। मैं देखकर हैरत में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है?
اور یہی سوچ رہا تھا کہ قبر کے اندر بچہ، ہوا نہیں، یہاں کوئی آکسیجن نہیں، کچھ نہیں، قبر کے اندر کیسے کوئی زندہ رہ سکتا ہے، یہ مسئلہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ بس کہتے ہیں یہی سن رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا، اچانک سے آواز آئی کہ بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ارے جب تو گھر سے نکلا تھا تو اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تو تیرے بیٹے کو بچانا تیرے رب کی ذمہ داری تھی، کیونکہ تو اپنی امانت کو اپنے رب کے سپرد کر کے گیا تھا۔ اگر بیوی کو سپرد کر کے جاتا تو ہم تیری بیوی کو بھی تجھے عطا کرتے۔ بیٹے کو سپرد، اپنی اولاد کو سپرد کر کے گیا تھا، تو قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر آپ دیکھیں مرحلے اس کی ولادت کے، مائیں رخصت تک ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کو جنم دینے میں، لیکن یہ بچے نہیں سمجھتے۔ انہیں کیا احساس ہے؟ یہ جب خود باپ بنیں گے نا تب پتہ لگے گا، جب خود اس بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے جس میں باپ ہوتے ہیں نا، اور انہیں جھچکار کر نکال کر باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، بولے چلو تو۔ شادی کے بعد تو یہ شادی سے پہلے تو تھوڑی بہت خدمت ہوتی بھی ہے، اور شادی کے بعد تو الگ ہی نظریہ بدل جاتا ہے۔ کچھ بیویاں تو بیچاری ایسی مل جاتی ہیں بیٹیاں دوسروں کی، جو اپنا ماں باپ سمجھ کر خدمت کرتی ہیں، اور ہونا چاہیے جی۔ آپ وہاں اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں آپ کو یہاں دوسرے ماں باپ دے دیے۔ ہو سکتا کبھی کبھی تو گھر میں ہو ہی جاتا، مسئلہ گڑبڑ ہو ہی جاتا، ہو سکتا ساس چڑچڑی مل جائے تو وہ غصے آ جائے، لیکن وہ اگر غصے آئے گی نہیں، اگر بیٹی پر اپنی نہیں غصے آئے گی تو کیا محلے کی پڑوسیوں کی لڑکیوں پر غصہ آئے گی؟ وہ کوئی ماں یا کوئی ساس یا کوئی سسر اپنی بہو کو کبھی بھی غیر کی بیٹی سمجھ کر نہیں، اپنے گھر کی ایک اپنی بیٹی سمجھ کر، شاید کوئی غلطی ہوگی نا جس کی وجہ سے ڈانٹتے ہوں گے، شاید ہو سکتا خدمت نہ کر رہی ہوں تو بڑھاپے میں تو ویسی چڑچڑاپن ہوتا، تو غصے آ رہے ہوں کہ میرا بیٹا میری کتنی خدمت کرتا تھا اس کے آنے سے پہلے، جب سے یہ آئی ہے۔ لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، آپ ہزار جتن کر لو، کتنی کوششیں کر لو، عرفان بھائی کی والدہ رخصت ہوئی، عمران بھائی کی والدہ رخصت ہو گئی، لیکن اب دنیا کی دولتیں یہ ہاتھ پر رکھ کر گھومے نا، دنیا کی دولتیں، اور ان کی ماں جو اپنی لفظ سے اپنی زبان سے بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، تو جو اس لفظ بیٹا میں مٹھاس تھی نا، ساری دنیا کی دولتیں بھی کسی کو دے دے تو وہ مٹھاس صرف آواز میں بھی نہیں آ سکتی، ماں بننا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مٹھاس نہیں مل سکتی دنیا کی دولتوں۔ دنیا کی ایسی بیش قیمتی اور انمول خزانہ ہے یہ ماں باپ، کہ جو ایک ہی بار اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور ایک بار اگر خدمت کر لی تو آپ کی زندگی، آپ کی جنت ہے یہ، اور اگر خدمت ان کی نہیں ہو سکی تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتے۔ ایک ہی بار دنیا کی ہر دولت، بیٹا اب ہے، ہو سکتا پھر نہ ہو، پھر نہ ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ دے دے، بیوی ہو سکتا اب ہے پھر نہ ہو، پھر دے دے اللہ تعالیٰ۔ بیویاں تو ملی جاتی ہیں نا، ارے ایسا کہہ رہے ہیں جیسے ملیں گی نہیں، یہ ملی جائیں گی، یہاں نہیں ملیں گی تو بہار میں بتیری مل رہی ہیں، وہاں مل جائے گی، وہاں بھی نہ ملا تو اور آگے بڑھ جائیے، بنگال میں مل جائے گی۔ بہرحال لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیویاں جو ہے اچھائی بیویوں کے ساتھ، بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے، اور والدین کی جو خدمتیں ہیں وہ ہمیں اس سے پہلے کرنا چاہیے۔ بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، محبت کرنے کی چیز ہے، سینے سے لگانے کی چیز ہے، سینے سے اسے لگایا جائے۔ ماں باپ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، انہیں سر پہ رکھ کے نہ، انہیں سر پہ رکھو، بیویاں سروں پہ رکھنے کی نہیں ہوتی ہیں، سینے سے لگانے کی ہوتی ہیں، محبت دی جائے انہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، لیکن والدین کی خدمت کی جائے۔ رخصت ہو گئی جن کی ہیں وہ سمجھ لو، رخصتی تو جانا تو سبھی کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک خدمت کا موقع دیا نا کرو۔ قسمت والے ہیں جن کے والدین ابھی سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے والدین سلامت ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک سلامت ہے ان کی عمروں میں برکتیں دے، ہزار مشکلیں ہوں، ایک اشارہ ایک لفظ بیٹا نکل جائے زبان سے اور سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیر دے باپ یا ماں، کتنے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قدرت رکھی ہے،
وہ اس ہاتھ میں جو باپ کا ہاتھ ہوتا نا اس میں بڑی کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں آپ کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی، باتیں کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. جن صاحبہ حجن صاحبہ کی ایصال ثواب کی غرض سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے، اس بزم کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ہماری آپ کی سب کی اور ہمارے سب والدین کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.